الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انٹرنیٹ اور موبائل کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں ان کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ فوائد کی حد تک دیکھا جائے تو جہاں پہلے رابطہ کرنا مشکل ہوتا تھا، خط و کتابت کے ذریعے رابطے ہوتے تھے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا اور اس کے انتقال کی خبر کسی علاقے میں پہنچانا ہوتی تو مہینوں لگ جاتے تھے۔ اس کی تدفین کے کئی دنوں کے بعد اس کے رشتہ داروں کو، اس کے دوست و احباب کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں دوست فوت ہو گیا ہے۔ لیکن اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ایک خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ ایک خبر پوری دنیا میں ایک سیکنڈ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اسی طرح اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی بہت سی ضروریات آسان ہو گئی ہیں۔ مثلا کسی چیز کا خریدنا، آدمی کو اگر کوئی چیز خریدنا ہوتی تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا، بازار جانا پڑتا، پھر جا کر اس چیز کو ڈھونڈنا پڑتا، پھر وہ چیز ملتی، وہ خریدتا۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو بیچنا ہے تو اس چیز کو اٹھا کر بازار میں لے کر جاتا، پھر وہاں جا کر انتظار کرتا کہ کوئی آدمی آئے اور اس چیز کو خریدے۔ لیکن اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے آدمی گھر بیٹھے ہی اپنا قیمتی وقت خرچ کیے بغیر ہی اپنی چیزوں کو بیچ بھی سکتا ہے اور کسی سے چیزیں خرید بھی سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی اپنے کاروبار کی تشہیر کر سکتا ہے، لوگوں تک اپنے کاروبار کو پہنچا سکتا ہے صرف اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے، اور لوگوں کو اپنی مصنوعات سے، اپنی پروڈکٹ سے آگاہ کر سکتا ہے کہ ہماری فلاں مصنوعات ہیں اور ان کے فلاں فوائد ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے۔ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، دین کی باتیں لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی دین کے بارے میں کوئی بھی چیز نیٹ پر دیکھنا چاہے تو وہ اس کو مل جائے گی۔ کوئی مسئلہ، کوئی دین کا حکم نیٹ پر ڈھونڈنا چاہے تو وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ دین کی باتیں آدمی نیٹ کے اوپر بھی سیکھ سکتا ہے، دین کے بارے میں معلومات آدمی نیٹ سے بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جہاں پہلے کتابیں خریدنا مشکل ہوتا تھا، اگر کسی آدمی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں پڑھنے کے لیے اس کو کتابیں خریدنا پڑتی تھی، اور کتابوں کے خریدنے کے لیے کافی بھاری رقم خرچ کرنا پڑتی تھی۔ لیکن آج اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے آدمی
ان کتابوں کو خریدے بغیر ہی موبائل پر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ جون سی کتاب پڑھنا چاہے وہ نیٹ پر سرچ کرے، وہ کتاب اس کے سامنے آ جائے گی، آدمی بغیر پیسے لگائے اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار نہیں ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کسی چیز کے فائدے سامنے ہوں انسان اس کے نقصانات بھول جاتا ہے۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر دوسرے رخ سے منہ پھیر لیتا ہے، فوائد کو تو دیکھ لیتا ہے لیکن نقصانات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، جب تک شراب کے بارے میں حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت قرآن اشارتاً شراب کے حرام ہونے کو بیان کر رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے شراب کا بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ اس کے چند منافع بھی ہیں، چند نفع بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے نفعوں سے زیادہ ہے۔ تو اشارتاً قرآن نے بیان فرما دیا کہ شراب کے اندر اگرچہ چند نفع ہیں لیکن اس کے نفعوں سے زیادہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت جو دانا اور سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اسی وقت سے شراب کو چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل فرما دیا سورہ مائدہ میں، پھر بالکلیہ شراب کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن جب تک شراب حرام نہیں تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگرچہ اس میں چند نفع ہیں، چند منافع ہیں، لیکن ان منافع سے زیادہ اس کا گناہ بڑا ہے۔ تو اسی طرح انٹرنیٹ اور موبائل کے اگرچہ منافع ہیں، منافع سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے فوائد ہیں، فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اور یہ نقصانات مسلمان کو روحانی اور ایمانی اعتبار سے اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ مسلمان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو کمزور کر رہے ہیں یہ نقصانات۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے غلط استعمال سے سب سے زیادہ بے حیائی کو فروغ ملا ہے، سب سے زیادہ بے حیائی عام ہوئی ہے۔ جب تک ٹچ موبائل نہیں آیا تھا، انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، اس وقت تک اتنی بے حیائی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ چند سال پہلے مسلمان اس بے حیائی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ باطل نے محنت کر کے بے حیائی کو ہمارے گھروں میں پہنچا دیا، اور وہ آلہ موبائل سب کو تھما دیا۔ باپ بھی موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی موبائل دیکھ رہا ہے، ماں بھی موبائل دیکھ رہی ہے، بیٹی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، جوان بھائی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، جوان بہن بھی اس موبائل میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ تو اس موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سب سے زیادہ بے حیائی عام ہوئی ہے۔ جو باطل 1400 سال سے مسلمان کے ایمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا اس نے مسلمان کے ایمان کو چند سالوں میں نقصان پہنچایا۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے آنے سے پہلے مسلمان کے ایمان کو کفار نے، باطل نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس انٹرنیٹ اور موبائل کے آنے کے بعد مسلمان کے ایمان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا،
اگرچہ ظاہری طور پر حلیہ مسلمانوں والا ہے، لیکن اندرونی طور پر مسلمان اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ جب تک آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جس آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کام کرنے سے پہلے نہیں سوچتا کہ یہ کام کیسا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، بس جو اس کے دل میں آیا وہ اس نے کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ جس آدمی میں حیا ہوگی اس میں ایمان ہوگا، اور جس میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ جس آدمی سے حیا ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الآخر، کہ حیا اور ایمان دو جڑواں بھائی ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے جس قوم سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب تک حیا باقی ہے، آدمی کا ایمان باقی ہے۔ حیا ختم ہو گئی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور باطل نے، یہود و نصارہ نے اس بے حیائی کے آلے کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہے۔ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اس کے پاس موبائل ضرور ہے، اور اس موبائل میں پیکج ضرور ہے، اور اس پیکج کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ آدمی صرف 200-250 میں پورا مہینہ کال کرے۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنا سارا وقت اسی میں ضائع کر دے، اور جب ایک گھنٹہ کسی سے بات کرے گا، کوئی کام کی بات نہیں ہوگی، ایک بات کرنے کے بعد یہ کہے گا اور سناؤ اور سناؤ۔ وہ کیا سنائے؟ پھر وہ کسی کی غیبت سنائے گا، یا حسد سنائے گا، یا فلموں کی باتیں سنائے گا، یا گلوکاروں کی باتیں سنائے گا۔ کوئی کام کی بات تو نہیں سنائے گا، دین کی بات نہیں سنائے گا۔ اور اس موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں، ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ پھر وہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ جب تک موبائل اور انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، اس وقت ایسے واقعات بہت کم ہوتے تھے۔ جب یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے، اس کے بعد سے یہ واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر بھاگ جاتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور اس موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بے حیائی اتنی عام ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی موبائل پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا حدیث تلاش کر رہا ہو تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی تصویر آ جاتی ہے جو آدمی کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان باطنی طور پر کمزور ہے، انسان کے اندر خواہشات اور جذبات ہیں۔ جب ایسی تصویر سامنے آ جائے تو نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح نیٹ پیکج اتنے سستے کر دیے ہیں کہ پورا ہفتہ آدمی نیٹ چلائے صرف 150 میں 200 میں، اور وہ اتنے کم پیسوں میں 2.5-3 لاکھ ویب سائٹیں دکھا رہے ہیں۔ کفار ہمیں اتنے کم پیسوں میں 2.5-3 لاکھ ویب سائٹیں دکھا رہے ہیں، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے
کہ اتنے کم پیسوں میں اتنی ساری ویب سائٹیں ہمیں دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ کفار کو معلوم ہے، باطل کو معلوم ہے کہ مسلمان جذبے سے لڑتا ہے، اور مسلمان کا جذبہ جو کمزور ہوگا وہ بے حیائی سے کمزور ہوگا۔ جب مسلمانوں میں بے حیائی عام ہوگی تو مسلمانوں کے جذبے کمزور ہو جائیں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جب ایمان کمزور ہو جائے گا، جذبہ کمزور ہو جائے گا، پھر یہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، پھر اس پر ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جنگیں جذبات سے لڑی جاتی ہیں اور جذبات کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ ایمان سے بنتے ہیں۔ جب بے حیائی آتی ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، جب ایمان ختم ہو جاتا ہے پھر مسلمان بزدل بن جاتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے، لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے، حشرات الارض سے بھی ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ کفار سے تو پھر ڈرنا ہی ہے نا۔ تو بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھر کی چار دیواری بھی محفوظ نہیں ہے۔ آدمی گھر کی چار دیواری کیوں لگاتا ہے؟ گھر کے سامنے دروازہ کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں محفوظ رہے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ لیکن جب اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل دے دیا، ساری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ ساری رات جو چاہے مرضی دیکھے، جو چاہے مرضی سنے، جس سے چاہے مرضی بات کرے، اور جس طرح چاہے اپنے ایمان کو، اپنی روحانیت کو برباد کرے۔ تو انگریز کی، کفار کی سب سے بڑی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام کی جائے، اور مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا، جتنا زیادہ بے غیرت ہوگا، وہ اتنا ہی ترقی یافتہ ہوگا۔ جتنے کم کپڑے ہوں گے اس کو اتنا ترقی یافتہ سمجھا جائے گا۔ پہلے سروں سے دوپٹے اترے، پھر آہستہ آہستہ شلواریں اوپر ہو گئیں، پھر قمیضیں چھوٹی ہونا شروع ہو گئیں، آستین، بازو ختم ہو گئے۔ اب اگر بازار میں کسی بچی کے کپڑے ڈھونڈنے جاؤ تو بازو والے کپڑے ملنا مشکل ہے، کیونکہ کفار نے مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا اتنا ہی ترقی یافتہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ بے حیائی تھی، لوگ ننگے ہو کر، مرد اور عورت ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو آج ہمارے اندر علم ہوتے ہوئے بھی ہم زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پردے کے بارے میں، حیا کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کفار کے طریقے پر، کفار کے راستے پر چل پڑے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو ویسے کپڑے پہنانا پسند کر رہے ہیں جیسے کفار پہنا رہے ہیں۔ آج جو 10-12 سال کی بچی کے ساتھ، 14 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، درندے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں ان بچیوں کو، اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ اگر وہ گناہگار ہو رہے ہیں، وہ جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم بھی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق کپڑے نہیں پہنائے، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ان کو رہنا سہنا نہیں سکھایا۔ تو یہ موبائل کے نقصانات میں سے سب سے بڑا اور پہلا نقصان یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو گئی ہے، بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جس آدمی کے پاس موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے اور نیٹ ہے، وہ آدمی بے حیائی سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی بڑا ہمیں شکل و صورت سے نیک لگتا ہو، لیکن وہ بے حیائی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کہ ہم قرآن پاک کی موبائل پر تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے نیچے ایسا اشتہار آتا ہے، ایسی کسی چیز کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پر لڑکی کی تصویر ہوتی ہے، تو کیسے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے؟
اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بد نظری بڑھ گئی ہے۔ بد نظری کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا۔ محرم صرف ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے اور بہن ہے، خالہ پھپھو، یہ صرف محرم رشتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی لڑکی ہے، جو بھی عورت ہے، وہ غیر محرم ہے۔ چچا کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، یہ سب کے سب غیر محرم رشتے ہیں۔ ان کو دیکھنا بھی ایسے ہی گناہ ہے جیسے ہم کسی اجنبی عورت کو دیکھ لیں۔ تو اس موبائل کی وجہ سے بد نظری عام ہو گئی ہے، ہماری نظر پاک نہیں ہے۔ تو جو آدمی اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جس کو بد نظری کی عادت ہو اللہ تعالیٰ اس سے 3 نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ پہلی نعمت، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز پڑھنے لگے گا تو دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اللہ کی طرف، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، ہم پوری دنیا میں گھوم کر جب سلام پھیرتے پھر واپس آتے ہیں کہ ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی۔ تو اس بد نظری کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھین لیتے کہ اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ دوسری نعمت یہ چھین لیتے ہیں کہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس آدمی کی نظر پاک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ سال سال گزر جاتے ہیں، آدمی قرآن پاک اٹھا کر تلاوت نہیں کر سکتا۔ رمضان میں شاید توفیق مل جاتی ہے کہ آدمی اس وقت اپنی نگاہ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پھر قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اور تیسری نعمت یہ چھین لیتے ہیں کہ اس کا حافظہ، اس کا ذہن، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اگر قرآن پڑھا ہے، قرآن بھول جاتا ہے، حدیثیں یاد ہیں، حدیثیں بھول گئی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ راستے میں جا رہے تھے، ساتھ مریدین بھی تھے۔ ایک مرید نے ایک عیسائی لڑکے کو دیکھا، بہت خوبصورت تھا۔ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت کیا اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو بھی جہنم میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر یہ لڑکا کفر کی حالت میں مرے گا، عیسائیت پر مرے گا تو یہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو آدمی بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائے گا، بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو وہ مرید اس لڑکے کے عشق میں مبتلا تھا، اس پر فریفتہ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے سامنے اس کا وبال آئے گا، جو تو نے اس پر غلط نظر ڈالی ہے، بد نظری کی ہے، تیرے سامنے اس کا وبال آئے گا۔ وہ مرید قرآن کا حافظ تھا، قرآن بھول گیا، ایسا بھولا کہ پھر دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا، حدیثیں یاد تھیں وہ حدیثیں بھول گئے۔ تو بد نظری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ موبائل کے غلط استعمال کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ آدمی 5 منٹ کے لیے موبائل اٹھاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے، گھنٹہ گزر جاتا ہے، صرف یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ 5 منٹ موبائل استعمال کرتا ہوں پھر رکھ دیتا ہوں، لیکن ایسا موبائل میں کھو جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما اکثر الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں
جن کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک وقت کی نعمت ہے اور ایک صحت کی نعمت ہے۔ زیادہ استعمال جو کرتے ہیں موبائل کا، وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ والے نیک لوگ اپنے ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے، ایک ایک منٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ، ذیل طبقات الحنابلہ میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کا، الفنون کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کی 800 جلدیں تھیں، بہت بڑی کتاب ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لے لیا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے علم کا جو شوق 20 سال کی عمر میں تھا، آج 82 سال کی عمر میں بھی وہی علم کا شوق ہے۔ یعنی 82 سال میری عمر ہے، مجھے جو علم کا شوق 20 سال کی عمر میں تھا، آج 82 سال ہو گئے ہیں، وہی علم کا شوق، علم حاصل کرنے کا شوق آج بھی مجھے ہے۔ فرمایا کہ میں ستو کو پانی میں گھول کر پی لیتا ہوں اور صرف چند لقمے کھاتا ہوں تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ اگر میں کھانا کھاؤں، پانی پیوں، پھر غنودگی ہوگی، نیند آئے گی، کھانا کھانے میں الگ وقت لگے گا، زیادہ نیند کرنے میں الگ وقت لگے گا، اور جب کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، پھر قضاء حاجت آئے گی تو پھر اس میں وقت لگے گا۔ تو اس لیے میں صرف ستو کو پانی میں گھول کر پی لیتا ہوں اور صرف چند لقمے کھاتا ہوں تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ وہ ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے کہ میرا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ جنتیوں کو جنت میں اور کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس منٹ کے، اس سیکنڈ کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے گا۔ جنتی لوگ اپنے اس منٹ پر افسوس کریں گے، اس ایک سیکنڈ پر افسوس کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے گا، کہ کاش کہ وہ منٹ بھی، وہ سیکنڈ بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتا، اللہ اس کی وجہ سے ہمارے جنت میں درجات بلند کر دیتے۔ ہم دن، مہینے ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی اسی کام میں خرچ کر رہے ہیں، موبائل کے استعمال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی سے قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے کہ اپنی زندگی کن کاموں میں خرچ کی، اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہر آدمی سے ہوں گے۔ اگر کوئی 15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اس سے بھی یہ 5 سوال ہوں گے کہ اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی، زندگی کن کاموں میں خرچ کی۔ جو 20 سال کی عمر میں یا 30 سال کی یا 50 سال کی عمر میں فوت ہوگا، ہر انسان سے یہ 5 سوال ہوں گے۔ کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے موبائل چلانے میں اپنا آدھے سے زیادہ وقت موبائل چلانے میں گزار دیا، ریلز دیکھنے میں گزار دیا؟ اب جس کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے وہ اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے کہ اپنا آدھے سے زیادہ وقت اس میں خرچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگ جو اللہ والے گزر چکے ہیں، وہ اپنے ٹائم کی بھی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی منٹ بھی ان کا اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ کو جب بھی دیکھا، عبادت میں دیکھا، یا حدیث پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے دیکھا، یا دین کی کتابیں لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن جب میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ قلم تراش رہے ہوتے ہیں، قلم کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان ہل رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں اپنی قلم کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں، تراش رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں درود شریف پڑھتا ہوں تاکہ میرا یہ قلم کو ٹھیک کرنے میں جو وقت لگتا ہے یہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ تو اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے۔
اور اس موبائل کے زیادہ استعمال کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ صحت پر اثر پڑتا ہے، صحت پر منفی اثر پڑتا ہے، مختلف بیماریوں میں انسان مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اعصابی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح اس کے زیادہ استعمال کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی مریض کیسا ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر جھگڑتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے، ایک بات دو دفعہ پوچھتا ہے، تو یہ نفسیاتی مریض ہے۔ تو جو آدمی زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ بات بات پر جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کیونکہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ ہم اگر آدھی سے زیادہ رات موبائل چلانے میں گزار دیں اور اللہ تعالیٰ نے دن رزق کمانے کے لیے بنایا ہے اور ہم دن کو سوتے رہیں تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس وقت امت سو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم آدھی رات 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل چلائیں گے، پھر نہ صبح کی نماز پڑھیں گے اور نہ صبح ٹائم پر کام پر جائیں گے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے کام پر وقت پر نہیں جائیں گے، تو پھر ہمارے رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ زیادہ موبائل کے استعمال سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کاہلی کا، سستی کا شکار ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے۔ کسی کو اگر ایک کام کہو تو پہلی دفعہ نہیں اٹھے گا، ایک کام کے لیے اس کو 3-4 مرتبہ کہنا پڑے گا پھر وہ اٹھے گا۔ اسی طرح اس موبائل کے زیادہ استعمال سے دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہر 10 میں 2 آدمی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اور اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے مال کا بھی نقصان ہے۔ وہ کیسے کہ اگر کسی کے پاس 20,000 کا موبائل ہے، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے پاس 50,000 کا موبائل ہو۔ جس کے پاس 50,000 والا موبائل ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے پاس 1,00,000 والا موبائل ہو۔ اس طرح یہ خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ جب چند لوگ بیٹھے ہوں، چند دوست بیٹھے ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں موبائل ہے، اس کی فلاں خصوصیات ہیں۔ دوسرا کہتا ہے میرے پاس فلاں موبائل ہے۔ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان اعمال میں فخر کرتے تھے کہ آج میں نے 5 سپارے پڑھے ہیں قرآن پاک کے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 سپارے پڑھے ہیں، آج میں نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کی عیادت کے لیے میں گیا تھا، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اعمال کے اندر لوگ فخر کرتے تھے۔ فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہم جو اعمال کرتے ہیں امیر صحابہ بھی وہی اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہم سے اجر میں بڑھ گئے۔ تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے ہم ان سے اجر میں بڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتایا، انہوں نے عمل شروع کیا۔ دوسرے دن امیر صحابہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا۔ پھر وہ غریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ وہ عمل تو امیر صحابہ نے بھی شروع کر دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمانا چاہے فرما دے۔ تو اس وقت لوگ اعمال میں فخر کرتے تھے، اجر میں بڑھنے میں مقابلہ کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے اجر میں بڑھ جائیں۔ آج ہم موبائل میں اپنے مال میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس فلاں موبائل ہے۔
اس موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو طلباء، جو اسٹوڈنٹ اس موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے طلباء سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ نقصان ہے کہ وہ پڑھائی میں دوسرے طلباء سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی تعلیمی استعداد کم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج سے پہلے مسلمانوں کو کئی لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھیں۔ جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا اس کے بعد سے کوئی مسلمان شاید ایسا مل جائے جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔ اگر کسی کو یاد ہوں گی تو وہ ظاہر نہیں ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، لیکن آج کوئی مشہور ایسا نہیں ہے جس کو 1 لاکھ یا 50,000 حدیثیں یاد ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ابو زرع رازی رحمہ اللہ، ان کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ تو جو طلباء، جو اسٹوڈنٹ اس موبائل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے طلباء سے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی تعلیمی استعداد کم ہو جاتی ہے۔ اسی موبائل کی وجہ سے آدمی لا یعنی چیزوں میں، فضول چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو، فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔